اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے رکوع سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 12۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے رکوع نمبر 13۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے یہ بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ شان نزول۔ فرعون اور فرعونیوں کے ہلاک کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے اور ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے عطائے توریت کا وعدہ فرمایا، توریت کتاب کا، اور اس لیے کہ میقات معین کیا جس کی مدت ماہ اضافہ 1 ماہ 10 روز تھی، مہینہ ذوالقعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے طور پر تشریف لے گئے۔ 40 سب وہاں ٹھہرے، اس عرصے میں کسی سے بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے زبر زدی الواح میں توریت آپ پر نازل فرمائی۔ یہاں سامری نے سونے کا جواہرات سے مرصع بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے، توریت جب نازل ہو رہی تھی، تو یہاں ایک سامری کر کے تھا اس کو سب کو بچائے تھے، تو اس نے سونے جواہرات کے ایک بچھڑا بنایا اور پھر اسی کو کہنے لگا کہ یہ تمہارا خدا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پہ چلے گئے۔ وہ لوگ 1 ماہ حضرت کا انتظار کر کے سامری کے بہکانے سے بچھڑا پوجنے لگے۔ پہلے 1 مہینہ وہ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا، بعد میں اس کے بہکانے سے بچھڑے کو ہی خدا منا لیا۔ سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ہمراہیوں کے تمام بنی اسرائیل نے گوشالہ کو پوجا۔
گوشالہ مطلب وہی گائے کو۔ عفو کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ پرستش کرنے والے کو قتل کرے۔ جس نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی اور جس نے کی، تو جس نے نہیں کیا ہے وہ، جس نے کیا ہے اس کو قتل کرے، اور مجرم برد وائے تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائے، وہ اس پر راضی ہو گئے۔ صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے، 70,000 لوگ قتل ہو گئے، سب بچڑا پوجے۔ تب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے تضرع و جاری بارگاہ حق میں حق کی طرف ملتجی ہوئے وہی آئی کہ جو قتل ہو چکے ہیں شہید ہوئے۔ جس نے توبہ سمجھ لو کہ اب قتل کر دو راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے شہید کا درجہ دے دیا، شہید ہوئے۔ باقی مغفور فرمائے گئے، ان میں کے قاتل و مقتول سب جنتی، جو قتل ہوئے وہ بھی جنتی ہے، جس نے قتل کیا وہ بھی جنتی۔ مسئلہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کا پوجے گا تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے، مرتد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ مرتد کی سزا قتل۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت، قتل و خونریزی سے سخت تر جرم ہے۔ گوشالہ بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ ایک تصویر سازی جو حرام، فوٹو بنانا، فوٹو کھچانا بنانا، ویڈیو بھی بہت سارے لوگ بولتے درست ہے، بڑے علماء کچھ حضور تاجی صدیہ رحمت اللہ علیہ اس کو بھی جائز نہیں ہے، ویڈیو کو، تصویر کو، فوٹو کو کھینچنا۔ سوچ لو یہ ہے نا ایک تصویر سازی جو حرام۔ دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی۔ تیسری گوشالہ پوج کر مشرک ہو جانا۔ یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنا اور نبی کی بات نہ ماننا، اور تصویر حرام تھی اس تصویر سازی بنانا، یہ فرعونیوں کے تشدد سے بھی زیادہ شدید ہے، حرام۔ کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے، اس لیے مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاکت سے کفر پر ان کا خاتمہ ہو جائے، لیکن حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بدولت انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم اللہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کے استعداد فرعونیوں کی طرح باطل نہ ہوئی تھی، اور ان کی نسل سے صالحین پیدا ہونے والے تھے، چنانچہ ان میں ہزارہ نبی و صالح پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی
اور کفارے میں اپنی جانیں دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں گوشالہ پرستی کی اجر و خواہی کے لیے حاضر لائیں۔ حضرت ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئے، اس میں سے 70 آدمی کو منتخب کیا، مطلب 70 آدمی کو لے کے جانے کے لیے بلائے۔ وہاں کہنے لگے اے موسیٰ ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھیں۔ ابھی بھی یہی کر رہے ہیں۔ جب وہاں طور پہ گئے تو بولے کہ ہم آپ کا تب تک یقین نہ کریں گے جب تک سامنے سے خدا کو نہ دیکھیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ مر گئے سب۔ وہاں کہنے لگے اے موسیٰ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تدرج عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے زندہ فرما دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمائے کہ کیا کہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے کو سب کو زندہ فرما دیا۔ مسئلہ اس سے شان انبیاء معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن نؤمن لک کا کہنے کی سامت میں بنی اسرائیل ہلاک کیے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی جناب میں ترک اور ادب و غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، اس سے ڈرتے رہیں۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے زندہ فرماتا ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو بس کیا بولنا رہتا ہے، کن فیکون ہو جائے، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور انبیاء کی دعا بھی سنی جاتی ہے، وہ جو دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، مردے بھی زندہ کر دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل رکوع نمبر 14 پر سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، فاحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دارک دار السلام، تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی جو بھی اپنے رحم کرم سے معاف عطا فرما۔ یا اللہ تفسیر کرنا پڑھنے میں بھی کوئی غلطی ہوئی سو بھی معاف عطا فرما اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کبیرہ کبیرہ سب گناہوں اگلے پچھلے ہر گناہ معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔